ذہن کی خرابی ششم یہ کہ جب اس کا یہ دشمن اس کے قلب پر قابض ہو جاتا ہے اور اس پر اپنی سلطنت و فرمانروائی قائم کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کے ذہن کو کلیتاً خراب کر دیتا ہے اور اس کے اندر خیالات و وسواس کی گندگیاں بھر دیتا ہے اور بسا اوقات اسے دیوانہ بنا رکھ دیتا ہے اور ایسے پاگل کر دیتا ہے کہ وہ اپنی عقل سے کسی قسم کا فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ عشاء کی یہ حالت ہر جگہ ہوتی ہے اور بعض واقعات مشاہدے سے گزرے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ انسان کے اندر اہم ترین قوت عقل ہے۔ اس عقل کی وجہ سے انسان دیگر حیوانات کے مقابلے میں ممتاز ہے۔ جب یہ عقل ہی ماری جائے تو وہ ایک جانور سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا بلکہ جانور بھی اس سے اچھا ہے اور یہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ مجنوں کی عقل لیلی نے اور اس کے ہمنواؤں کی عقل ان کے معشوقوں نے عشق و محبت ہی کے ذریعے خراب کی ہے یا کسی اور چیز کے ذریعے۔ عشاء کا جنون تو عجیب و غریب ہوا کرتا ہے۔ ہر ایک کا جنون دوسرے کے جنون کی مات کر دیتا ہے۔ جیسے کہ شاعر نے کہا ہے، لوگوں نے کہا کہ تو اپنے محبوب کی محبت میں دیوانہ ہو گیا ہے۔ میں نے ان سے کہا عشق تو دیوانوں کے روگ سے بھی بڑا روگ ہے۔ عشق کے مارے کو کبھی افاقہ ہی نہیں ہوتا اور دیوانوں پر تو کبھی کبھی ہی دورہ پڑا کرتا ہے۔ حواس سے باختہ ہفتم یہ کہ عشق انسان کے حواس بگاڑ دیتا ہے اور بالکل فاسد کر کے رکھ دیتا ہے اور یہ فساد معنوی بھی ہوتا ہے اور صوری بھی۔ فساد معنوی فساد قلب کے تابع ہے۔ جب انسان کا قلب فاسد اور خراب ہو جاتا ہے تو اس کی آنکھیں، کان، زبان، تمام چیزیں فاسد اور خراب ہو جاتی ہیں اور پھر وہ اپنے معشوق کی قبیح ترین چیز کو بھی اچھی سمجھنے لگتا ہے۔ جیسا کہ مسند امام احمد میں ایک مرفوع حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شے کی محبت تمہیں اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ محبت قلب کو اندھا کر دیتی ہے جس کی وجہ سے اسے محبوب کی برائیاں دکھائی نہیں دیتی۔ کان کو بہرا کر دیتی ہے جس سے کان دنیا کی ملامت سننے نہیں پاتے اور پھر معشوق کی طرف اس کی رغبت معشوق کے عیوب کی پردہ پوشی کرتی رہتی ہے، کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے عیوب نہیں دیکھا کرتا اور عیوب اس وقت نظر آنے لگتے ہیں جب کہ اس کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ شدید ترین رغبت و شوق اور افراط محبت اس کی آنکھوں پر ایک زبردست پردہ بن کر چھا جاتی ہے اور چیز کو اس کی اصل حالت میں دیکھنے سے قاصر کر دیتی ہے۔ جیسے کہ کسی شاعر نے کہا ہے، میں نے تجھ سے محبت اس وقت بھی کی جب کہ میری آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا، یہ پردہ ہٹ گیا تو میرے نفس نے اس کی محبت کے رشتے توڑ دیے۔ انسان جس چیز میں گھس پڑتا ہے اسے اس چیز کے عیوب نظر نہیں آتے اور جو اس سے باہر ہوتا ہے اسے بھی اس کے عیوب نہیں دکھائی دیتے۔ اس کے عیوب تو اس وقت معلوم ہوتے ہیں جب اس میں گھس کر پھر باہر آ جائے، اور یہی وجہ ہے کہ جو صحابہ کفر و جاہلیت کے بعد اسلام لائے ان کا درجہ ان مسلمانوں سے بڑا ہوا ہے جو اسلام میں پیدا ہوئے تھے۔ چنانچہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، زنجیر اسلام کی کڑی کڑی ٹوٹ جائے گی جبکہ اسلام میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جنہوں نے جاہلیت کو نہیں دیکھا۔ حواس ظاہر کے فاسد و خراب ہونے کی صورت یہ ہے کہ عشق جسم کو بیمار اور لاغر کر دیتا ہے، بلکہ بسا اوقات عاشق کو گھور میں پہنچا دیتا ہے، جیسا کہ بہت سے عشق کے ماروں کے قصے سنے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ
عرفات کے میدان میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک نوجوان کو پیش کیا گیا جو بالکل حقیر اور لاغر ہو گیا تھا، ہڈیوں پر چمڑے کے سوا کچھ نہ تھا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اسے دیکھ کر فرمایا، یہ ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ لوگوں نے کہا عشق و محبت نے اس کو ایسا کر دیا ہے۔ چنانچہ اس دن سے سیدنا ابن عباس روزانہ عشق سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ لا علاج مرض ہشتم، یہ کہ عشق افراط محبت کا نام ہے۔ محبت اس قدر غلبہ پا جائے کہ اس کے قلب اور دل پر معشوقی حکومت قائم ہو جائے اور اس کے خیالات، تصورات، ذکر و فکر پر پورا قابو پا لے اور کسی وقت بھی اس کا دل و دماغ معشوقی تصور سے خالی نہ ہو۔ جب اس حد تک نوبت پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کا نفس خواطر نفسانیہ ہی کے اندر الجھ کر رہ جاتا ہے اور اس طرح نفس کی تمام قوتیں معطل اور مختل ہو کر رہ جاتی ہے اور اس کے تعطل و اختلال کی وجہ سے جسم و روح پر وہ آفتیں ٹوٹ پڑتی ہے کہ انسان کا جینا دشوار ہو جاتا ہے اور اس کا علاج ناممکن ہو جاتا ہے اور پھر اس کے تمام افعال و کردار، تمام مقاصد و مطالب، تمام اوصاف و اطوار متغیر اور مختل ہو کر رہ جاتے ہیں اور انسان اپنی اصلاح و بہبود سے قطعاً قاصر ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ کسی شاعر کا قول ہے، محبت آغاز میں محض ایک لہر ہوتی ہے اور پھر تقدیر اسے آگے بڑھاتی رہتی ہے، یہاں تک کہ جب کوئی جو ان محبت کی لہروں سے میں گھس پڑتا ہے تو پھر وہ حالات پیش آتے ہیں جو بڑے بڑوں کی طاقت سے باہر ہوتے ہیں۔ عشق کے حالات ثلاثہ، واقع یہ ہے کہ عشق کی ابتدا سہل و آسان ہے۔ عشق کا دست اور درمیانی حصہ ہم و غم، حزن و ملال اور قلب کی بیماری ہے اور عشق کا انجام اگر پروردگار عالم کی مہربانی نہ ہو اور اس کی عنایت دستگیری نہ فرمائے تو پریشانی، تباہی، ہلاکت و موت سے، جیسے کہ کسی شاعر نے کہا ہے، خالی الذہن زندگی گزارو کیونکہ محبت کی ابتدا پریشانی ہے اور وسط بیماری اور انجام موت۔ کسی اور شاعر نے کہا ہے، عشق کی خارزار میں اس نے گھسنے کی کوشش کی یہاں تک کہ عاشق ہو گیا۔ جب عشق نے اس کے اندر مستقل جگہ بنا لی تو اس میں برداشت کی طاقت نہ رہی۔ اس نے ایک لہر دیکھی، گمان کیا کہ ایک موج ہی تو ہے، لیکن جب اس نے قابو پا لیا تو غرق ہو کر رہ گیا۔ اور واقع یہ ہے کہ یہ خود اسی کا جرم ہے اور اسی کا گناہ ہے۔ اس نے خود اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور اس پر ٹھیک ٹھیک عربی کی یہ مثال صادق آتی ہے، یداک اوکتا وفوک نفخا، تیرے ہاتھوں نے مشکیزہ کا منہ باندھا اور تیرے ہی منہ نے پھونک ماری۔ حاشا، یہ ایک ضرب المثل ہے۔ کسی جزیرے میں کوئی آدمی رہتا تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ اپنی مشق کے ذریعے دریائے عبور کر کے کنارہ پر جائے۔ اپنی مشق میں اس نے اپنے منہ سے پھونک کر ہوا بھری اور اپنے ہاتھ سے اس کا منہ باندھا، لیکن اس میں جس قدر اہتمام کی ضرورت تھی نہیں کیا۔ مشق پر سوار ہو کر دریا میں اتر پڑا۔ جب وسط دریا میں پہنچا تو مشق سے ہوا خارج ہونے لگی اور وہ ڈوبنے لگا۔ کسی آدمی سے جو کشتی پر اس کے قریب تھا امداد چاہی۔ اس نے جواب دیا، اوقتا یداک وفوق نفسی، تیرے ہاتھوں نے مشق باندھی تھی اور تیرے منہ نے اس میں ہوا بھری تھی۔ یہ ضرب المثل اس آدمی کے لیے بولی جاتی ہے جہاں اپنے ہی ہاتھوں بلا منہ لی جائے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔
حاشیہ مکمل ہوا۔ عاشق خود اپنے معشوق پر ظلم کرتا ہے، بلا وجہ معشوق کو رسوا کرتا ہے۔ عشق کے اسباب، پاک عشق کی مثالیں۔ سیدنا عتبہ بن الحباب بن المنذر رضی اللہ عنہ کا قصہ۔ عاشق کے 3 مقام ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، ابتدائی مقام۔ پوائنٹ سیکنڈ، درمیانی مقام۔ پوائنٹ تھرڈ، انتہائی مقام۔ عشق کا ابتدائی مقام ہی قابل غور ہے۔ انسان کے لیے واجب ہے کہ وہ غور کرے اور سوچے کہ از روئے قدر و شرح معشوق تک پہنچ سکتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ نہیں پہنچ سکتا تو ہر ممکن طریقے سے وہ اس کی مدافعت کرے اور کسی طرح بھی اس کی جانب توجہ نہ کرے۔ اگر پوری مدافعت کے بعد بھی وہ اس کی مدافعت نہ کر سکا اور محبوب کی طرف اقدام سفر جاری رکھا اور درمیانی اور انتہائی مقام سامنے آ گیا تو اب اس کا فرض ہے کہ محبت کو چھپائے اور لوگوں پر اپنی محبت ظاہر نہ کرے اور محبوب کو رسوا اور ذلیل نہ کرے اور لوگوں میں جگ ہنسائی نہ ہونے دے، کیونکہ ایسا کرنے سے شرک کے ساتھ ظلم بھی شامل ہو جاتا ہے، اور اس بارے میں جو بھی ظلم ہوگا وہ بڑے سے بڑا ظلم ہوگا، کیونکہ بسا اوقات یہ ظلم معشوق اور اس کے کنبے اور متعلقین کے حق میں مال و دولت کی تباہی و بربادی سے بڑھ کر ظلم ہوتا ہے، کیونکہ اس عشق کی وجہ سے خواہ مخواہ معشوق کی حد تک بے عزتی ہوتی ہے، جا بجا چرچا ہوتا ہے، طرح طرح کی بے سروپا باتیں اس کے متعلق اڑائی جاتی ہیں، اور پھر ماننے والے ایسی باتیں بہت کچھ مان لیتے ہیں اور جھٹلانے والے جھٹلا بھی دیتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ادنا سے ادنا شبہ کی بنا پر اس بات کی تصدیق کرنے والے زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ جب کبھی کہا جائے کہ فلاں مرد یا فلاں عورت نے ایسا کام کیا تو 1999 آدمی اس کو سچ مان لیں گے اور صرف ایک ہی آدمی اس کی تکذیب کرے گا، خصوصاً عاشق کی بات بے گناہ معشوق کے حق میں اور معشوق کی بات کے مقابلے میں قطعی اور یقینی مانی جاتی ہے۔ اگر معشوق کے متعلق غلط، جھوٹا، بے سروپا افطرا اور بہتان باندھا جائے تو لوگ اسے مان لیتے ہیں اور اس پر یقین کر لیتے ہیں اور اس بات کو ایسی یقینی مان لیتے ہیں کہ جھوٹ کا احتمال تک نہیں سمجھا جاتا۔ اگر کہیں عاشق و معشوق اتفاق سے کسی جگہ مجتمع ہو گئے تو معشوق کی شامت ہی آ گئی، تمام لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ کسی وعدے کی بنا پر یہاں جمع ہوئے ہیں، اور پھر اس بارے میں طرح طرح کی بدگمانیاں اور شبہات و خیالات پیدا ہوتے ہیں اور جھوٹی غلط بے سروپا باتوں کا یقین کر لیا جاتا ہے، اور اس طرح یقین کر لیا جاتا ہے جس طرح محسوس و چشم دید امور کا یقین کر لیا جاتا ہے۔ یہی وہ چیز تھی جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب مطیبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر اہل افق کے تہمت لگائی تھی، جس کی صفائی اللہ کی جانب سے کی گئی، اور یہ الزام اس شبہ کی بنا پر لگایا گیا تھا کہ صفوان بن معطل تنہا اسلامی فوج کے پیچھے آ رہے تھے۔ انہوں نے دور سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا اور فوراً اپنے اونٹ پر سے نیچے اتر گئے اور آپ کو اس پر بٹھا لیا اور خود اونٹ کے نکیل پکڑ کر آگے چلنے لگے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ اس پر مردود لوگوں نے الزام کھڑا کر دیا، اور اگر اللہ آپ کی برات و صفائی نہ فرماتا، پشت پناہی نہ فرماتا اور
تہمت لگانے والوں کی تکذیب نہ فرماتا تو معاملہ کچھ اور ہی بن کر رہ جاتا۔ مقصد یہ ہے کہ حرام و ناجائز کے لیے عاشق کا اظہار عشق معشوق کے حق میں زبردست ظلم ہے۔ اس پر اس کے خاندان اور قرابت داروں پر بلا وجہ ظلم و جور ہے۔ اپنا عشق کر کے اس سے بدگمانیاں کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور لوگوں کی بدگمانیوں کی تصدیق کی جاتی ہے۔ عاشق و معشوق کا درمیانی واسطہ، اور اگر وہ معشوق کو اپنی طرف مائل کرنے کی غرض سے کسی کو واسطہ اور ذریعہ بناتا ہے تو یہ ظلم بالائی ظلم ہے۔ اس سے بے گناہ معشوق کی خواہ مخواہ تشہیر اور رسوائی ہوتی ہے، اور جو درمیانی واسطہ اور ذریعہ ہے وہ دیوس بنتا ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت ستائنی، رشوت دہانی کے درمیانی واسطہ پر لعنت بھیجی ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ مسند احمد۔ تو پھر اس دیوس کے لیے کیا کچھ نہ کہا ہوگا جو عاشق و معشوق کی حرام ملاقات کا ذریعہ اور واسطہ ہے۔ اس صورت میں معشوق پر خود عاشق تو ظلم کرتا ہے اور ان سے بھی زیادہ اس پر ظلم کرا رہا ہے۔ اپنی ناپاک غرض پوری کرنے کے لیے معشوق کی جان، مال، آبرو، عزت پر خود ظلم کرتا ہے اور دوسروں سے بھی ظلم کراتا ہے، اور بسا اوقات اس کی یہ غرض اس وقت پوری ہوتی ہے جبکہ اس آدمی کو قتل کر دیا جائے جو اس کی غرض میں حارج اور حائل ہے۔ اور افسوس ہے کہ عشق نے دنیا میں ہزاروں لاکھوں خون کرا دیے۔ کسی نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا، کسی نے اپنے سید و آقا کو قتل کر دیا، اور افسوس ہے کہ یہ خون بلا قصاص اور بغیر دیت کو خون بہا کے اڑ گئے۔ اور کتنی ہی عورتیں اپنے شوہروں کے خلاف، کتنے ہی غلام اور باندیاں اپنے سید و آقاؤں کے خلاف اکسائے گئے، اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے منع فرمایا ہے اور ایسا کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے۔ الموضوعات لابن جوزی۔ اور اس قسم کے لوگوں سے اپنے آپ کو بری و بیزار بتایا ہے، اور اس گناہ کو اکبر الکبائر فرمایا ہے۔ اور جبکہ رسول اللہ نے اس امر کی ممانعت فرما دی ہے کہ اپنے بھائی کے پیغام پر دوسرا پیغام نہ کرے، اور جب ایک بھائی کسی چیز کا نرخ اور باؤ ٹھہرا رہا ہو تو اس پر گر کر نرخ باؤ اور قیمت نہ بڑھائے، تو بتاؤ کہ اس آدمی کا کیا حال ہوگا جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف اور باندی کو سید و آقا کے خلاف ورگلائے اور ان میں باہم تفریق کرنے کی کوشش کرے۔ صورتوں کے عاشق اور حسن پرست لوگ اور ان کے معاون و مددگار جو اس جرم کو جرم نہیں سمجھتے دیوس ہیں، کیونکہ معشوق کے وصل سے عاشق اس کے شوہر کا اور باندی کے آقا کا شریک بن جاتا ہے، اور یہ دیوسی ہے اور دوسرے پر ظلم و زیادتی ہے، اور ایسا جرم ہے جو زنا سے کسی حال میں کم نہیں، اگر زنا سے بڑا ہوا نہیں ہے تو اس سے کم بھی نہیں۔ یہ حق غیر ہے، یہ جو زنا سے توبہ کرنے پر بھی معاف نہیں ہو سکتا۔ توبہ سے اللہ کا حق ساقط ہو سکتا ہے، بندے کا حق ساقط نہیں ہو سکتا۔ بندے کا حق، بندے کا مطالبہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اگر بیٹے کو اس کے باپ کے خلاف ورگلایا جائے جو دنیا میں تمام سے زیادہ اسے عزیز ہے، اس کے جگر کا ٹکڑا ہے، تو یہ باپ پر انتہائی ظلم ہے۔ اس محبوبہ کو اس کے شوہر کے خلاف ورگلایا جائے اور شوہر کے بستر پر جرم کا ارتکاب کیا جائے تو یہ انتہائی ظلم ہے، اور ایسا ظلم ہے کہ اس کا مال و متاع اور زندگی کا سارا اثاثہ
اس سے چھین لیا جائے تو ایسا ظلم نہ ہوگا۔ یہ ظلم ان تمام سے بڑھ کر ظلم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شوہر کو اس سے سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اس ظلم کے مساوی یہی ظلم ہو سکتا ہے کہ شوہر کو قتل کر دیا جائے۔ پس عاشق کے لیے بدکاری و زنا سے بڑھ کر کوئی جرم اور کوئی گناہ نہیں۔ اور اگر یہ حق کسی غازی مجاہد فی سبیل اللہ کا ہے جو جہاد کے لیے گیا ہوا ہے، تو یہ مجرم قیامت کے دن اس مجاہد کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور اسے اللہ کی جانب سے حکم ہوگا جتنا چاہو اس کی نیکیوں میں سے لے لو۔ اس جملہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب تم کیا خیال کر سکتے ہو؟ صحیح مسلم۔ یعنی اب تم سمجھ سکتے ہو کہ اس کے پاس اس کی نیکیاں باقی کیا رہ جائے گی، اور اگر یہ مظلوم اس کا پڑوسی ہے یا ذی رحم محرم ہے اور اس کی بیوی کے ساتھ اس نے ایسا فعل کیا ہے، تو اس ظلم کے ساتھ دوسرے کئی مظالم شامل ہو جائیں گے۔ اس نے پڑوسی پر ظلم کیا، ذی رحم کی حرمت توڑی، اور یہ معلوم ہے کہ پڑوسی کی حرمت توڑنے والا اور قاطع رحم جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ عاشق معشوق کی وصل کے لیے شیاطین سے جادو کے ذریعے یا کسی اور طریقہ پر امداد چاہتا ہے، تو یہ ایک اور جرم اور ظلم ہے۔ یہ ظلم اسے شرک کی طرف کھینچ لے جائے گا، اور یہ ظاہر ہے کہ جادو بجائے خود کفر ہے، اور اگر یہ کام خود اس نے نہیں کیا، اس کے لیے کسی دوسرے نے کیا ہے، تو یہ بات تو یقینی ہے کہ یہ اس کفر پر راضی ہے، اور اس لیے یہ ضرور کہا جائے گا کہ یہ اس کفر پر راضی ہے، کیونکہ اسی کے مقصد کے لیے کیا گیا ہے، اور یہ بلا جبر و اکراہ اس پر راضی اور رضامند ہے، اور ایسا کرنا بھی قریب کفر ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس بارے میں کسی قسم کا بھی تعاون اور امداد کے بجائے تو وہ اسم و عدوان، ظلم و جور، جرم و گناہ میں تعاون اور اس کی امداد ہے۔ عاشق کی غرض و مطلب کے حصول کے لیے ظلم و تعدی ہوتا ہے، اور اس سے جو ضرر و نقصان ہوتا ہے وہ بالکل واضح اور ظاہر ہے۔ لیکن جب عاشق اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے اور معشوق اس کا ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد معشوق کے مطالبات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اب عاشق کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ معشوق کے مطالبات پورے کرے۔ اب دونوں عاشق و معشوق ایک دوسرے کے معین و مددگار بن جاتے ہیں۔ دونوں کے دونوں ایک دوسرے کی اعانت کی خاطر ظلم و عدوان پر اتر آتے ہیں۔ معشوق اپنی عاشق کے اہل و عیال اور قرابت داروں پر اور غلام ہے تو سید و آقا پر اور اس کی بیوی پر ظلم و زیادتی کرنے میں اس کی شریک ہوتی ہے، اور ظلم و عدوان میں اس کی اعانت کرتی ہے، اور اسی طرح عاشق اپنی معشوق کے اہل و عیال قرابت داروں پر ظلم کرتا ہے اور کراتا ہے۔ غرض عاشق و معشوق دونوں اپنی اپنی اغراض کی خاطر اللہ کے بندوں پر ظلم کرتے اور ظلم کراتے ہیں، اور ظلم کرنے میں ایک دوسرے کی اعانت و امداد کرتے ہیں، اور سارے مظالم دونوں کے اشتراک سے ہوتے ہیں، اور ساری قباحتیں ایک دوسرے کے تعاون سے وقوع میں آتی ہیں۔